بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں نیٹیزن ڈیجیٹل۔ پاکستان کی سیاست میں پچھلے 4 ماہ سے ایک بھونچال آیا ہوا ہے، اور یہ 4-5 ماہ جو ہیں پاکستانی سیاست میں اتنے گھمبیر، اتنے عجیب اور اتنے مختلف ہیں کہ پاکستان کی 75 سالہ سیاست ایک طرف اور یہ پچھلے 6 ماہ ایک طرف۔ پہلے عمران خان کے خلاف لابنگ ہوئی، پاکستان میں ایک امریکن سازش کے تحت امریکن حکم پہ امریکی آقاؤں کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے پاکستان میں عمران خان کو ہٹا کے ان کا من پسند ایک سیٹ اپ لایا گیا، جس میں پاکستان کے تمام لولے لنگڑے اور بدماش قسم کے جو لوگ تھے، جو جرائم پیشہ افراد تھے، جن پہ فرد جرم عائد ہوئی تھیں، جو جرائم کے بے تاج بادشاہ تھے، ان کو ایک چھتری کے نیچے جمع کیا گیا اور پھر ان کو اقتدار میں بٹھا کے پاکستان میں ان لوگوں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، ان لوگوں کو مزید حوصلہ افزائی ان کی کرنے کے لیے ان کو پہلے ان کی سزائیں معاف کی گئیں، پھر ان کو نوازنے کے لیے اور ان کو راضی کرنے کے لیے ان پہ جو کیسز تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ بات یہیں پہ نہیں رکی، پھر ایک ایسے کردار کی آمد ہوئی جسے اشتہاری مفرور جناب اسحاق ڈار کہتے ہیں۔ اسحاق ڈار پچھلے 4-5 سال سے پاکستان سے روپوش تھے اور وہ لندن میں مفروری کی زندگی، اپنی اشتہاری زندگی کاٹ رہے تھے، اور پھر پاکستان کے ادارے، پاکستان کا عدالتی نظام اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی نظر اس ہیرے پہ پڑی، اور ان سب کو یہ لگا کہ شاید اسحاق ڈار ہی وہ واحد کرسماتی شخصیت ہے جو پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں، اور مفتاح اسماعیل کو ہٹا کے راتوں رات پاکستان ایئر فورس کے طیارے کے ذریعے ایک VIP پروٹوکول میں اسحاق ڈار کی پاکستان آمد ہوئی۔ اگلے ہی دن اس مفرور کو، اس اشتہاری کو، اور اس جس پہ اتنی لمبی ایک فہرست تھی مقدمات کی، وہ ساری بیک جنبش ختم کر کے اسے سینٹ میں حلف لیا گیا، اور پھر اسے پاکستان کا تمام تر خزانہ اس اشتہاری کو سونپ دیا۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک عورت جو اپنے والد کی عیادت کے نام پہ، اپنے والد کی علاج اور ان کی دیکھ بھال کے نام پہ عدالتوں سے ریلیکسیشن لے کے، عدالتوں سے اپنے لیے ذرا چھٹی لے کے باہر آئی تھی، اس عورت پہ بے تحاشا جرائم کی اگر فہرست دیکھی جائے تو اس پہ بے تحاشا چارجز ہیں، بے تحاشا اس کے جرائم ہیں۔ اس نے جو پاکستانی خزانے کو لوٹ کے، اس کے والد نے جو اس کے نام پہ جائیدادیں باہر بنائیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن اس عورت نے پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا۔ پاکستان کے آرمی چیف کا نام لے کے اس نے میڈیا کے اوپر اپنے جلسوں میں، اپنے سوشل میڈیا کنونشنز میں اس نے اپنے ورکر سے اس پاکستان کی معتبر ترین ہستی اور پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کے خلاف نعرے بازی کروائی۔ اور پھر بات یہیں پہ نہیں رکی، پاکستان کے مفاد کے خلاف جتنی باتیں تھیں، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ اس عورت نے کیا، اور پھر اسی عورت کو ایک کلین چٹ تھمائی جاتی ہے، اور وہ عورت جو کہتی تھی یہ لوگ مجھے پاسپورٹ میرے پلیٹ میں رکھ کے میرے حوالے کریں، میں پھر بھی نہ لوں، اس عورت نے ایک دن پہلے پاسپورٹ لیا، اور پھر وہ ستی ساوتری عورت، وہ شریف النفس اور وہ پاکستان کی معتبر ترین عورت جو ثابت ہوئی، رات کو پاسپورٹ لیتی ہے، ادارے ہاتھ باندھ کے اس کے حوالے کرتے ہیں، اے لے بی بی ساڑی جان چھڑ، تو ساڑی ماں، تو ساڑی بہن، تو ساڑی معتبر ترین شخصیت، بلکہ آن والی پاکستان دی وراثت جڑی سیاست دی وہ تیرے حوالے۔ اس کو پاکستان کی ساری جو طاقتیں ہیں اس کے آگے لیٹ گئیں، اسے پاسپورٹ دیا، اور اگلے دن وہ یہاں سے پاکستان سے چلی گئیں۔ قطر میں جو ان کے بارے میں باتیں ان سے منسوب کی جاتی ہیں، ان پہ ایک مرتبہ پھر یقین ہوا کہ انہوں نے رات قطر میں سٹے کیا، اگلے دن وہ چلی گئیں لندن اپنے والد کے پاس، اور وہاں جا کے اس فتنہ باز عورت نے، اس شر پسند عورت نے اپنے والد کی ایسی کوئی ٹیوننگ کی، اس طرح کو کہ ان کو کوئی چیز گھول کے پلائی کہ ان کے والد اگلے دن ہی، حالانکہ شہباز شریف پاکستان میں وزیر اعظم ہیں، پاکستان میں نواز شریف کے بھائی حکومت کر رہے ہیں، سمدھی ان کے یہاں پہ وزیر خزانہ ہیں، ان کو ریلیکسیشنیں دی جا رہی ہیں، ان کے مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن اسی نواز شریف نے پاکستان پہ اور پاکستان کے اداروں پہ جو ہذیان اس دن بکا،
یقیناً وہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا۔ بات پھر بھی یہی رکی۔ کیا ہوا کہ پاکستان کے ایک صوبے سندھ کے اندر گورنر کی سیٹ کافی عرصے سے خالی پڑی تھی، لڑائی جاری تھی کہ ایم کیو ایم کو دیں، ایم کیو ایم پاکستان کو دیں، مصطفیٰ کمال کی پارٹی سرزمین پاک سرزمین کو دیں یا پیپلز پارٹی کے حوالے کی جائے۔ تو آخر قرہ فعال ایک ایسے شخص کے نام نکلا جو کہ بلدیہ ٹاؤن میں جو ایک فیکٹری کا ایک سانحہ ہوا تھا، 265 لوگوں کو زندہ جلا دینے کی جو ایف آئی آر تھی اس میں وہ نامزد ملزم ہے۔ وہ گولڈ کا سب سے بڑا پاکستان کا سمگلر تصور کیا جاتا ہے۔ وہ شخص ایسا شخص ہے جس نے پاکستان میں بد امنی جو کراچی میں پہلی ٹارگٹ کلنگ جو پاکستان میں ہوئی اس میں اپنا حصہ بقدر جثہ ڈالا۔ اس شخص کو پاکستان کے ایک بہت بڑے صوبے اور پاکستان کی معیشت کا جو ہب ہے کراچی، وہاں سندھ کا گورنر نامزد کر دیا گیا، اور وہ قاتل کو، اس ڈاکو کو، اس اسمگلر کو سندھ کی تمام یونیورسٹیوں کا اس طرح چانسلر بھی بنا دیا گیا۔ ہم کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کو؟ ہم اپنے طالب علموں کو کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں؟ اسلام ایک طرف، اخلاقیات ایک طرف، جو سیدھی باتیں ہیں جن پہ ہر مہذب معاشرہ عمل کرنا چاہتا ہے، ہم ان باتوں سے توجہ ڈائیورٹ کر کے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آؤ لٹو، کھاؤ، پیو، سانو بھی کھواؤ تے موج کرو۔ اور اس نامزدگی کے پیچھے پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ کا نام لیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن کے جتنے نیٹ ورکس ہیں، جتنے چینلز ہیں، ان پہ دھڑلے سے یہ بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ نیازی کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگلے ہی دن پاکستان کے ایک اور معتبر نام اور ایک اور سینیٹر اعظم سواتی کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ انہیں ننگا کر کے، برہنہ کر کے، ان پہ تشدد کر کے سبق یہ دینا چاہتے ہیں۔ شاید ہمارے معتبر ترین ادارے اور شاید ہمارے جو پاکستان کے مالک اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں، وہ سبق یہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ بولو، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو، جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں، جنہیں ہم معتبر سمجھتے ہیں، انہیں تم معتبر سمجھو، اور جنہیں ہم برا بنانا چاہتے ہیں انہیں آپ لوگ برا سمجھو۔ یعنی پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو فیصلے کا حق حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام جسے مینڈیٹ دینا چاہے اس سے مینڈیٹ چھین کے ان چوروں، ان لٹیروں، ان ڈاکوؤں، ان اشتہاریوں، ان مفروروں کو دے کے، اور پھر پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی مرضی کو اور ان کی جو ایک خواہش ہے اور ان کا دیا ہوا ایک مینڈیٹ ہے اس کو دبا کے، ان کی آواز کو دبا کے، یہاں پہ سول سپریمیسی کے نام پہ ایک دھبا لگا کے پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا دیا جاتا ہے۔ کیا ہم لوگ اس پاکستان کے ٹیکس پیئر نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے اور ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ نہیں کیا؟ ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، ان کے خلاف ہمیں پاکستان کے معتبر ادارے یہ سمجھاتے رہے، ہمارے صحافیوں کو یہ بتاتے رہے کہ یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ غدار ہیں۔ آج انہیں اقتدار میں بٹھا کے انہیں نوازا جا رہا ہے، ان پہ نوازشات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ آخر پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ آخر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ آخر ہم اپنی قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ ہر محب وطن پاکستانی کی آواز دبانا چاہیں گے تو لازماً اس کا ایک ریئیکشن آئے گا، اس کا ایک رد عمل آئے گا، اور وہ رد عمل اتنا ہی شدید ہوگا جتنا کہ سوات کے اندر عوام نے دیکھا۔ سوات کی عوام نے یہ بتا دیا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے امن کے لیے، اپنے شہر کے سکون کے لیے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم قطر میں فٹ بال فیفا ورلڈ کپ کو سیکیورٹی دینے جا رہے ہیں اور ہمارے شہر، ہمارے اپنے شہر اجڑ رہے ہیں، وہاں پہ اسکول کے بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے، وہاں عام شہریوں پہ طالبان اور دیگر دہشت گرد ایک مرتبہ پھر الغاء کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ہماری ایک مرتبہ پھر پاک افغان بارڈر پہ یہاں پہ شرارتیں شروع ہو چکی ہیں۔ کیا ہم دوبارہ سے پاکستان کو اسی تاریکی میں دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کو دوبارہ
اسی جگہ لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں کہ 2008 9 10 11 12 میں پاکستان کھڑا تھا۔ پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی معیشت کو شاید ہم سنبھلنے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ یہ تمام اشاریے، یہ تمام چیزیں جو آج کل میں ہو رہی ہیں، جو پچھلے 6 ماہ سے مسلسل کارروائیاں، جو مسلسل ایک لہر چلی ہوئی ہے، وہ یہ بتانے کو کافی ہے کہ ہمیں آپ کا جذبہ حب الوطنی نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے پاکستانیت سے کوئی مفاد نہیں ہے۔ جو ہمیں کھلائے گا وہ چاہے خود بھی کھاتا رہے، ہمیں وہ منظور ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی اور وہ ایک مرتبہ واپس چلے گئے۔ اب پھر وہ 3 ماہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ کے لیے آ رہا ہوں، میں اسلام آباد آ رہا ہوں، اور اس سلسلے میں وہ اپنی مختلف شہروں میں جلسے کر رہے ہیں، اور انہوں نے عوام کو چارج کرنا شروع کر دیا ہے، اور پاکستانی عوام کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے پروفیشنلز جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور جو پاکستان کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پڑھی لکھی جو اس وقت نوجوان نسل ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ چور، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، یہ پاکستان کے مسیحا نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی رتی بھر امید نظر آتی ہے تو وہ عمران خان کی صورت میں نظر آتی ہے۔ تو عمران خان شاید لانگ مارچ اگلے ہفتے دے دیں، چونکہ اسی ہفتے اتوار والے دن ضمنی الیکشن متوقع ہے، جو کہ پنجاب کے 3 صوبائی نشستوں پہ اور باقی تقریباً 9 قومی اسمبلی کے حلقوں پہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو ان الیکشنز کے نتائج کے فوری بعد شاید عمران خان کال دیں، لیکن میں کل اسلام آباد میں تھا تو میں نے دیکھا وہاں پہ کنٹینرز کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، جہاں جس بڑے چوک چوراہے میں دیکھیں وہاں کنٹینرز کا ایک انبار کھڑا ہے، 40 50 چھوٹے چوکوں پہ کھڑے ہیں، اور بڑی جو عمارتیں ہیں، جو بڑے ہمارے چوک چوراہے جو وہاں پہ ہیں اسلام آباد میں، یا جو ریڈ زون کا ایریا ہے، وہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں۔ لیکن شاید یہ تمام چیزیں ریت کی دیوار ثابت ہوں، کیونکہ جتنی مرضی آپ حق کی آواز کو دبائیں، جتنا مرضی آپ ظلم کر لیں، تشدد کر لیں، یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو پائیں گی۔ پاکستانی عوام اس وقت کھڑی ہو چکی ہے، اور وہ ان چوروں سے، ان لٹیروں سے، ان ڈاکوؤں سے، ان اشتہاریوں سے، ان مفروروں سے آزادی چاہتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو، اگر آپ اس لہر کو، اگر آپ اس سچویشن کو سمجھ جائیں تو بہت بہتر ہے، وگرنہ شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ آخر پہ میں اپنی گفتگو ان الفاظ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ والسلام۔